غزالہ آپ بتائیے گا، کل بہت بڑا ایونٹ ہے اور سفارتی سطح پر دیکھا جائے پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے، تو کل کے دن کو لے کر کیسی تیاریاں ہیں ہماری؟ جی بالکل، سب سے پہلے جو آپ نے کہا کہ کل کے لیے پاکستان کے لیے ایک کل کا دن بہت بڑا دن ہے، سفارتی سطح پر بہت بڑی کامیابی۔ اور سب سے پہلے میں سنو کے ناظرین کو یہ بتاتی چلوں کہ اس وقت میں موجود ہوں پارلیمنٹ ہاؤس کے عین سامنے ڈی چوک میں۔ اسلام آباد، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور پاکستان مکمل طور پر تیار نظر آ رہا ہے شنگھائی تعاون تنظیم کے اس سربراہ حکومت اجلاس کو ویلکم کرنے کے لیے، آنے والے معزز مندوبین کو، معزز وفود کو ویلکم کرنے کے لیے۔ وفود کی آمد کا سلسلہ جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا شروع ہو چکا ہے۔ مزید جو کچھ وفود ہیں جس میں کہ روس کے وزراء اعظم ہیں، وہ روس کے وزیر اعظم ہیں وہ ہیں، اس کے علاوہ تاجکستان، کرغزستان کے وزراء اعظم جو ہیں وہ کل پہنچیں گے، اور اس کے ساتھ ہی بھارت کے وزیر خارجہ اور ایران کے جو نائب اول صدر اس کانفرنس میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں، وہ بھی کل تشریف لے آئیں گے پاکستان میں نور خان ایئر بیس پر۔ وہ یہاں پر پہنچیں گے، جس کے بعد انہیں سخت سیکیورٹی کے حصار میں ان کی مقرر کردہ جگہوں پر پہنچا دیا جائے گا۔ میں یہاں پر یہ بتاتی چلوں کہ 2 روزہ ایونٹ ہے 15 اور 16 کو، تاہم کل کا جو روز ہے اس میں وفود کی آمد کا سلسلہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی کل رات کو ہی وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے معزز مہمانوں کے اعزاز میں ایک عشائیے کا بھی جو اہتمام ہے وہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی سائیڈ لائنز میٹنگز ہیں جن کا کل اہتمام کیا جائے گا۔ روس کے وزیر اعظم کی جانب سے درخواست موصول ہوئی تھی، اور میں یہاں پر یہ بتاتی چلوں کہ یہ ایک سفارتی طریقہ کار ہوتا ہے جس کے تحت اگر آپ نے کسی بھی سمٹ میں سائیڈ لائنز ملاقاتیں کرنی ہو تو آپ کو پہلے سفارتی چینلز کے ذریعے اس کے لیے حوالے سے ریکویسٹ کرنا پڑتی ہے۔ روس کے وزیر اعظم کی یہاں پر جو سائیڈ لائنز ملاقاتیں بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ غزالہ یہ کہیے گا، آج چینی وزیر اعظم بھی آئے، پرتپاک ان کا استقبال بھی کیا گیا، شہباز شریف کی آج پورا دن کیا مصروفیات رہیں اور کیا کیا ملاقاتیں ہوئیں، کن معاہدوں پر بات ہوئی ہے، کتنی یادداشتوں پر دستخط ہوئے ہیں؟ جی بالکل، 16 مفاہمتی یادداشتوں کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ 16 ایسی مفاہمتی یادداشتیں ہیں، ایم او یوز ہیں جن پر کہ دونوں ممالک کے مابین آج سائن کیے گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آج جب چینی وزیر اعظم یہاں پر پہنچے تو نہ صرف یہ کہ ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا، سنو کے ناظرین نے اپنی ٹی وی سکرینز پر وہ تاریخی لمحات براہ راست دیکھے کہ جب 11 سال بعد کوئی چینی وزیر اعظم پاکستان کے دورے پر تشریف لائے تھے، اس کے بعد انہیں سخت سیکیورٹی کے حصار میں چینی وزیر اعظم کو وزیر اعظم ہاؤس پہنچایا گیا، جہاں پر کہ انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ اور اس سے قبل جب چینی وزیر اعظم اپنے وفد کے ہمراہ ایئرپورٹ پر پہنچے تھے، نور خان ایئر بیس پر پہنچے تھے، تو انہیں 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی تھی۔ ظہرانہ دیا گیا وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے چینی وزیر اعظم کی اور ان کے اعلیٰ سطح وفد کے اعزاز میں، اور اس کے بعد دونوں وزراء اعظم کی موجودگی میں ہی جو ایم او یو تھے وہ سائن کیے گئے۔ اس کے ساتھ ہی نہ صرف یہ کہ دونوں وزراء اعظم کے مابین جو بائی لیٹرل ملاقات ہے وہ ہوئی، بلکہ اس کے بعد وفود کی سطح پر بھی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا، اور ہمیں ہمارے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ یہ ملاقاتیں نہ صرف یہ کہ نہایت اہمیت کی حامل تھی، بلکہ ان میں جو سی پیک فیز 2 کا مرحلہ ہے اس کے حوالے سے بھی نہ صرف یہ کہ اہم ڈسکشنز کی گئی ہیں، بلکہ اس حوالے سے بہت سارے نئے معاہدے بھی آج سائن کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد صدر زرداری کی جانب سے عشائیے کا اہتمام کیا گیا ہے ایوان صدر میں معزز مہمان اور ان کے اعلیٰ سطح وفد کے اعزاز میں، اور اس کے ساتھ ہی نہ صرف یہ کہ سیاسی اور جو پارلیمانی رہنما ہیں ان کے ساتھ ملاقات شیڈیول تھی چینی وزیر اعظم کی، بلکہ چینی وزیر اعظم کی جو پاکستان کی اعلیٰ عسکری قیادت ہے اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، ان کے ساتھ بھی ایک اہم ملاقات طے ہے۔ تو اس حوالے سے جس طرح سے تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، سنو نیوز اپنے ناظرین کے لیے وہ تفصیلات سامنے لے آ رہا ہے، لیکن میں یہاں پر آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ بہت اہم ڈیولپمنٹس جو کہ آج کے اس چینی وزیر اعظم کے بائی لیٹرل وزٹ میں سامنے آئی ہیں، وہ نہ صرف یہ کہ 16 اہم معاہدوں پر دستخط ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ہی گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ جس کا ایک طویل عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا، اس کی انوگریشن بھی آج ہونی ہے۔ ورچوئل انوگریشن ہے جو کہ چینی وزیر اعظم کی جانب سے ہوگی، اور میں یہاں پر یہ بتاتی چلوں کہ طویل عرصے سے جب میں یہ بتا رہی ہوں کہ انتظار کیا جا رہا ہے، تو اگست میں اس کی انوگریشن متوقع تھی، تاہم اس وقت کچھ ہاسٹائل ایجنسیز کی جانب سے ایسی
ऐसी फिजा कायम की गई गवादर में, जिसके बाद उस वक्त ये जो इफ्तिताह है वो नहीं हो सका। ताहम चीनी वजीर आजम आज अपने इस बायलैटरल दौरे में इफ्तिताह कर रहे हैं, वर्चुअल इफ्तिताह है। उसके बाद बायलैटरल दौरा जो आज चीन के वजीर आजम का है वो एक रोजा है, आज इफ्तिताह बड़े आम हो नुकात जाएगा और आपने उसके बाद गजाला आपने बताए हैं।